أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان وقال عليه الصلاة والسلام قد ظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی اور پیارے بچوں، بہت ہی اللہ کا کس زبان سے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے احسان در احسان در احسان در احسان، نعمتیں در نعمتیں در نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائی ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ ذرا سوچیں، اللہ ہم نے کسی نے درخواست نہیں تھی کہ اللہ ہمیں انسان بنا کے پیدا کیجئے۔ اللہ کا فضل ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا۔ ہمیں بیل نہیں بنایا، ہمیں کتا نہیں بنایا، ہمیں کوئی اور جانور نہیں بنایا، نالی کا کیڑا نہیں بنایا۔ اللہ نے اپنے احسان کر کے ہمیں انسان بنایا۔ محض انسانی بنانا احسان نہیں بلکہ اس سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی، آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امت میں پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا دین رحمت ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اگر اس دین کی قدر کریں، ان نعمتوں کی قدر کریں تو ہم دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو حاصل کر سکتے ہیں یقین۔ اور ہمیں یہاں تک آج اور مزید احسان یہ فرمایا کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس منزل تک پہنچایا کہ شعبان کے آخری ایام میں ہم پہنچے اور رمضان مبارک کا استقبال کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی داد و دہش کا مہینہ ہے، اللہ کی عطا کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے اپنے بندوں کے لیے، جیسے ہر سرکار میں اور بڑی بڑی بادشاہوں کے یہاں داد و دہش کا اور عنایات کا اور اپنی رعایا پر کرم فرمائی کے لیے فیسٹیول منائے جاتے ہیں اور اپنے ایک فنکشن وہ کیے جاتے ہیں جس میں ان کو بہانہ تلاش کر کے ان کو دینے کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دینے کے لیے انعام کے طور پر رمضان مبارک عطا فرمایا اور اس کی ایک چیز نعمت۔ بعض روایت میں یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری درجے میں شفقت و رحمت رکھتے تھے ہمارے ساتھ، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے خود نبی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہم پر، اور آپ کے صدقے میں یہ دین اسلام اور اسلام کی ساری نعمتیں ہمیں عطا ہوئی۔ خود قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہم نے جس کو تمہاری خیر خواہی ہمدردی کے لیے آخری درجے میں وہ حریص ہے اور بے چین رہتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں امت سے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک مرتبہ وہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبے میں کھڑے ہوئے جمعے کے دن اور فرمایا انا اولیٰ بکل مومن من ترک مالا فلیعلی ومن ترک دینا او ضیاء فعلی، کہ میں اپنے ایمان والوں کو اپنی جان سے، اپنے نفس سے، اپنی ذات سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص مر جائے، انتقال ہو جائے، تو جو مال چھوڑے گا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ کیسی شفقت، کیسی رحمت، کیسی مامتا ہے نبی کی ہمارے ساتھ، امتیوں کے ساتھ۔ اور جو کوئی نقصان چھوڑے، جو ترکہ چھوڑے، وہ تو وارثوں کا ہے جو مال چھوڑے، اور کوئی نقصان چھوڑے، قرض چھوڑے تو میں اس کو دینے دار ہوں۔ ڈاکٹر محمود غازی نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سیرت کا لکھا ہے، کیسی محبت و مامتا ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ رہتی تھی۔ تو ہمیں کتنا آپ کے فرمان اور آپ کی چاہت اور آپ کی اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے، ذرا اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں خفین پہنا کرتے تھے، سردی سے اس کے لیے گرما مدینہ منورہ میں بڑی سردی ہوتی ہے تو خفین پہن رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا وقت ہو گیا تو وضو کے لیے اتارے آپ نے، اب وضو کر کے واپس تشریف لائے تو اس دوران میں وہ ایک موزہ کوا اٹھا کر لے گیا اوپر۔ اب آپ کو تشویش ہوئی ہے کوا پتہ نہیں کہاں ڈالے گا، کوے کا تو کوئی وہ نہیں ہے،
تو اس نے جو ہے وہ کوے نے چونچ سے اسے موزے کو ہلایا، اور جیسے موزے کو ہلایا تو اس میں سے ایک سانپ کا بچہ نکلا۔ اب سانپ کا بچہ نکلا تو ظاہر ہے ہم ہوتے آپ ہوتے تو کیا کرتے ہو، اللہ بچ گئے، کاٹ لیتا سانپ، یوں ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے، یہی کرتے نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا، بس ایسے کرتے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نیک دیندار ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کچھ کرتا، مگر قربان جائیے اس نبی رحمۃ اللہ عالمین پر، اس ذات عالی پر، کہ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میرے پاؤں میں اگر میں پہن لیتا تو کاٹ لیتا، یہ سانپ کا بچہ کاٹ لیتا، مجھے تکلیف ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم گئے گزرے ان امتیوں کے پیروں کا آپ کو خیال آیا، اپنے پیر اپنی تکلیف کو چھوڑ کر، جو آپ کی ہر چیز کو اپنے پیروں کے نیچے رونتے ہیں۔ ہم لوگ اب سنتوں کے جنازہ نکالتے ہیں اپنے گھروں میں، بالکل اب صورت بناتے ہوئے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اور شکل و شباہت دینی اور بناتے ہوئے شرماتے ہیں صورت۔ آپ نے ایسا پیارا، ایسا تڑپا دینے والا جملہ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جس امتی نے خفین کو بغیر جھاڑے ہوئے پہنا، میرے جس امتی نے خفین کو بغیر جھاڑے ہوئے پہنا، اس نے محمد عربی کے ساتھ بے وفائی کی۔ کیسا تڑپا دینے والا جملہ، کیسی محبت اور مامتا ہمارے ساتھ ایسی ہے۔ تو وہ ہر وقت فکر مند رہتے تھے میری امت کو کیسے مل جائے تو ایک مرتبہ پرانے بنی اسرائیل کے قصے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنائے کہ وہ فلاں بنی اسرائیل کے عابد تھے، وہ 500 سال عبادت کی، 1000 سال پرانی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو آپ بڑے غمگین ہو گئے کہ میری امت کی عمر تو صرف 50-60 سال ہے، وہ لوگ اتنی عبادتیں اور اتنی طاعتیں لے کر آئیں گے تو میرے امتی کیا کریں گے، وہ تو پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ چاہتے نہیں تھے کہ ہم لوگ پیچھے رہیں، اس لیے آپ تھے بہت زیادہ غمگین تھے۔ تو جبرائیل امین سورہ قدر لے کر نازل ہوئے، اور پھر اس میں ایک مہینہ، ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ایک رات جو عبادت کر لے گا وہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہوگا۔ یہ کیا؟ تو یہ مہینہ، اس مہینے کی ساری طاعتیں اللہ نے انعام کے طور پر، دعوت دہیش کے طور پر، برکتوں کے طور پر، جشن شاہی کے طور پر رمضان مبارک کے نزول کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب یہ ہمیں ظاہر ہے کہ ہم لوگ بندے ہیں، غلام ہیں اس آقا کے، جو ہمارے شہنشاہ بھی ہیں، رب بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، ساری ماؤں کو مامتا دینے والے، ہماری ہر چیز کا خیال کرنے والے، کیسے اللہ، کیسے کرم کرنے والے اور کیسی رحمت فرمانے والے اللہ نے یہ جو ہے بمپر سیل اجر و ثواب حاصل کرنے کی، اپنی عطا کی، اپنے کو منانے کی، مغفرت کی مسلسل اعلان ہوتا ہے نا۔ بمپر سیل جب لگتی ہے بڑی سرکار کی طرف سے تو منادی کو لگا دیتے ہیں، آؤ بھائی آؤ، جو ہے 10 پر اتنے، فلاں اتنے، فلاں اتنے، اتنا نا۔ تو اللہ تعالیٰ رات کو منادی سے آواز لگواتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، پچھلا گھاٹا بھی سارا ختم کرو اور نفع اتنا جتنا چاہے کما لو۔ جس نے زندگی کو ضائع کر دیا اور گھاٹے کی تجارت کی اور نفع نہیں کمایا، وہ بھی سب کے سب جو ہے آ جائیں، اور جن کو آگے نفع کمانا وہ بھی آ جائیں، اعلان لگتا ہے۔ تو اب ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے، اور قدردانی کا تقاضا یہ ہے، ہوشمندی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے رمضان مبارک ہمیں رحمت کے طور پر عطا و جشن شاہی کا موسم بنایا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک امتی اس کو خوشی کے ساتھ، ایک شکر کی ایک کیفیت کے ساتھ، ایک ناز کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ اللہ اب دینے کے لیے آپ اتنا اہتمام فرما رہے ہیں، تو ہم تو فقیر و محتاج ہیں، تو ہم تو ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے، ہماری ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی، سارے نقصان اور گھاٹے جو کچھ دیوالیہ پن ہے وہ سب نکل جائے گا مولا کریم۔ تو ہم کیسے نہیں کریں گے؟ ہم انتہائی خوشی کے ساتھ، خوشی ہونی چاہیے۔ یہ عطا کا مہینہ ہے، کوئی آفت کا، مصیبت کا مہینہ تو نہیں ہے۔ عموماً عام طور پر یہ ہوتا ہے رمضان آ رہے ہیں، روزے کیسے رکھیں گے، تراویح پوری ہو جائیں گی نہیں ہو جائے گی، یہ بالکل آخری درجے میں ناشکری اور ناقدری کی بات ہے۔ اللہ کا قاعدہ اور ضابطہ اور سنت یہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت کو بڑھائیں گے، اگر تم ناشکری کرو گے رکھو اللہ کی پکڑ سخت ہے، اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیں گے، نعمت آئے گی۔ اس سے بڑی پکڑ، ایک پکڑ کی شک تو یہ ہوتی ہے کہ نعمت چھین لی جائے، اس سے بڑی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ نعمت موجود ہو بے فائدہ کچھ کما ہی نہیں سکیں گے ہم۔ ایک تیسری شکل یہ ہے کہ نعمت موجود ہو زحمت بن جائے، یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، آدمی اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھا لیتا ہے۔
تو ہمیں قدردانی اور شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے، اور شکر کا اللہ کے یہاں بہت شکر گزار بندے کی ناشکری کفران نعمت جو ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ تو ہمیں میں سے ہر ایک کو اس کا مزاج اور ماحول بنانا چاہیے کہ ہم لوگ رمضان کا خوشی خوشی استقبال کریں، جیسے انتظار کرتے ہیں بھئی عطا کا وقت ہوگا اور جشن ہوگا اور گناہ معاف ہونے کا اور منظوری کا اور دعائیں قبول ہونے کا اور ہمارے سارے مسئلے حل ہونے کا۔ اللہ کے نیک بندے جتنا زیادہ اللہ سے وہ تعلق رہا ہے، تاریخ بتاتی ہے، اتنا ہی زیادہ رمضان مبارک کا شدت کے ساتھ انتظار بھی کرتے ہیں اور خوشی خوشی اس کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے کوئی آفت کا مہینہ تھوڑا ہی ہے، کوئی مصیبت کا مہینہ تھوڑا ہی ہے، کوئی مشکل کا مہینہ تھوڑا ہی ہے کہ ہمیں فکر ہو جائے رمضان کیسے گزرے گا، روزے کیسے رکھے جائیں گے۔ اللہ خود توفیق دیتے ہیں، اللہ سب کروا لیتے ہیں سبھی۔ تو ہم لوگ خوشی اس کو جشن شاہی کا، عطا شاہی کا، اللہ کا انعام اور رحمت کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وَمَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صرف شکر کا نہیں بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ نعمت کا اظہار بھی ہو، زبان سے اظہار کرتا ہے تو وہ دل میں اترتی ہے۔ گھر میں تذکرہ ہو انشاءاللہ، وہ رمضان پرسوں سے آگئے، اللہ نے پھر ہمیں موقع دیا۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ رمضان میں پچھلے سال تھے، اس سال رمضان میں نہیں ہے، اب پتہ نہیں اگلے سال ہمیں میسر ہونا ہو، ہمیں یہ دن ہو گئے کہ ہم رمضان کے استقبال کے اس میں پہنچے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہماری خوشی ہمارے گھر سے ظاہر ہونی چاہیے، ہماری چیزوں سے ظاہر ہونی چاہیے، ہمارے جملوں سے، ہمارے چہروں سے، ہماری تگ و دو سے، کہ ہم لوگ خوشی خوشی استقبال کر رہے ہیں رمضان کا، رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی چونکہ بہت عطا کا، بہت رحمت کا مہینہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب کریم ذات کے قربان کہ انسان کی ڈرائیونگ فطرت ایسی ہے، ڈرائیونگ پر پی ایچ ڈی کرا دی جائے تو اب اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ نہ سکھائی جائے تو آدمی ڈرائیور بن نہیں سکتا کبھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کا خیال کرتے ہوئے صرف کتابیں نہیں بھیجی بلکہ اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی ڈرائیونگ پوری کی پوری اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر چلانا سکھائی اور ساری چیزیں محفوظ کی۔ تو رمضان کا کیسے کرنے یہ قدردانی اس کو بھی نبی نے سکھا دیا۔ رمضان سے پہلے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے اور رمضان کے لیے تیار کرتے تھے، رمضان کے لیے دلوں میں گدگدیاں اٹھایا کرتے تھے۔ آپ نے آخری یہ بہت مشہور حدیث ہے حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں، وہ آپ پڑھ لیجئے فضائل رمضان سے پوری کی پوری۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آخری دن میں اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، تم پر سایہ کرنے والا، یہ شامیانہ ہوتا ہے دھوپ میں گرمی میں آدمی ایک دم ٹھنڈک میں پہنچ جاتا ہے، تو رمضان کا مہینہ تمہارے لیے سایہ کرنے والا ہے، تمہیں قید میں کر ڈالنے والا نہیں ہے، وہ قید و بند کی زندگی میں گزارنے والا نہیں کہ پابندی ہے اور پھر پابندی ہٹ جائے گی تو عید پر ایسے خوش ہوئے کہ پابندی نہیں، بلکہ تم ایک سائے کے اندر سایہ کرنے والا ہے۔ شہر عظیم، شہر مبارک، بہت بابرکت مہینہ ہے، وہ بہت برکتیں ہی برکتیں ہیں اس میں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ تو ہم لوگ بھی رمضان کا دل سے استقبال کریں خوشی خوشی کہ ہم ایک بابرکت جشن شاہی اور عطا شاہی کے لیے ہم لوگ تیار کر رہے ہیں۔ جیسے جب کسی کو بادشاہ کی طرف سے بانٹنے والا ہوتا ہے تو اپنے لیے کوئی جھولی تیار کرتا ہے، کوئی برتن کیسے جائیں گے، جا کے لائیں گے، کس طرح مانگیں گے، کس طرح وہ کریں گے، تو اس طرح پلان بنانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اسے خوشی خوشی اس کا استقبال کریں، اسے مصیبت کی چیز نہ سمجھیں، مصیبت سمجھ کر اس کے لیے اس سے بچنے کی تیاری نہ کریں، کیسے ہم اس مصیبت کو جھیلیں گے، یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تاثر ہو کہ ہم ایک رحمت اور عطا کے مہینے میں آ رہے ہیں تو ہم اس عطا سے کیسے زیادہ فیضیاب ہوں گے اور کیسے مالا مال ہوں گے، کیسے لوٹیں گے اللہ کی رحمت کو، کیسے مغفرت حاصل کریں گے، کتنا پتلا جو اپنا خزانہ ہے اور نقصان ہے اسے کیسے پورا کریں گے اور کیسے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کا وہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کا دیکھیے یہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ حدیث میں آئے، یہ سب مبارک مہینہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ تو من سلم رمضان سلم سنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا رمضان صحیح سالم گزر گیا اس کا پورا سال صحیح سالم گزرتا ہے۔ اور رمضان کا سالم، رمضان کا مقصد صرف جو ہے کیا ہے، رمضان کا مقصد روزے کا مقصد صرف اس لیے کہ دیکھیے ہر جگہ پہنچنے کی اور ہر دنیا میں ہمارا انسانوں کا قاعدہ بھی ہے، کوئی بھی جو ہے عہدہ حاصل کرنا ہے، کوئی ملازمت حاصل کرنی ہے، کوئی بھی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ایک صلاحیت درکار ہے، کوالیفیکیشن طے کی جاتی ہے۔ بھئی فلاں نوکری یا ملازمت کے لیے، فلاں عہدے یا منصب کے لیے یہ کوالیفیکیشن ہے، اس کے لیے 10ویں کلاس ہے، کسی کے 12ویں ہے،
آئی ایس کا کمپٹیشن ٹاپ کرنا ہے، نیٹ کوالیفائی کر لے گا تو وہ ڈاکٹر بن سکے گا، اس طرح. تو چونکہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس پر ہے، قرآن نے کہا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہے. کامیابی ناکامی کا جو ہم نے معیار بنایا ہے وہ کامیابی کا ناکامی کا معیار نہیں اللہ کے نزدیک. کامیابی ناکامی کا معیار وہ ہے جو اللہ نے قرآن نے بتا دیا. وہ یہ ہے کہ جس نے زندگی اس طرح گزاری کہ اس کا جہنم سے بچنے کا فیصلہ ہو گیا اور جنت میں جانے کا طے ہو گیا، بس تحقیق کے کامیاب ہے. اور جنت میں جانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کوالیفیکیشن طے کی ہے وہ ہے تقوی. تقوی جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہے وہاں پر، وہ صلاحیت. غیر متقی کو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس مغفرت کی طرف بڑھو جس جنت کی طرف جس کا جو ہے وہ مسافت زمین و آسمان سے کے برابر ہے، جس کو بنایا ہی گیا ہے، جس کو طے کیا گیا ہے، جس کو تیاری کیا گیا ہے متقین کے لیے. ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات النعیم. جگہ جگہ اسی کا ذکر کیا گیا، قرآن میں جگہ جگہ کیا گیا. غیر متقی کو جب تک تقوی اسے حاصل نہیں ہو جائے کسی انسان کو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو جنت میں نہیں بھیجے گا. گویا اللہ کے یہاں کامیابی کا مدار اس کو صرف کامیاب ہوگا جو متقی بن جائے. تو رمضان مبارک یہ تقوی کا مہینہ ہے. اس میں خاص طور پر کیونکہ تقوی کے بارے میں یہ تقوی کیا چیز ہے، ویسے تو یہ ہے الگ الگ جو ہے اس کی ڈیفینیشن ذکر کی گئی ہیں. عموماً یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم جو قرآن مجید میں ہے، تو وہاں ترجمہ کیا جاتا ہے لوگوں ڈرو اپنے رب سے. حالانکہ ہمارے حضرت والا حضرت عالمی انور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ تقوی سے مراد ڈرو نہیں، ڈر کیونکہ اس کا صحیح مفہوم نہیں. صحیح ہے پاس و لحاظ کرو، تم پاس و لحاظ کرو، لاج رکھو اس تعلق کی. تمہارا بندے اور رب کے اتنے ایسے رب ہیں، ایسے کریم رب ہیں، تمہیں سارے انعامات دیے ہیں اور تمہاری ہر وقت خیر گیری کرتے ہیں، تو پھر تمہیں ان کی چشم ابرو کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ چاہتے کیا ہے تم سے. اللہ اپنے نفع کے لیے تم سے نہیں چاہتے، اللہ تمہاری کامیابی کے لیے تمہیں ایک سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے. وہ کچھ چیزوں کو کرنے کو چاہتے ہیں، کچھ چیزوں سے رکنے کو چاہتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے. تو تم اس خیر خواہی کی، اس رحمت بھرے رشتے کی لاج رکھو، تم پاس و لحاظ کرو. جو اللہ چاہتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق اس کے لیے اللہ کے بن جاؤ، یعنی تم اللہ کی مرضی کے پر چلنے والے بن جاؤ، راضی برضا رہنے والے بن جاؤ. تو اس کے لیے یہ جو ہے مہینہ تقوی روزہ سکھایا جاتا ہے. اس میں ریہرسل کرائی جاتی ہے تاکہ اللہ کی جو ہے منع کی ہوئی چیزوں سے آدمی بچ جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس سے طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بن جاؤ. یہ رمضان قرآن مجید کیا ہے؟ یہ نصاب ہے تقوی کا. قرآن نے شروع کی ہے بات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بلا شبہ الف لام میم، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہاں سے بات شروع کی ہے قرآن نے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقیوں کے لیے ہدایت ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے یہ نصاب ہے، سلیبس ہے، تقوی کا سلیبس ہے قرآن مجید. اس لیے رمضان مبارک کے اس جشن کو بھی تقوی سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے تاکہ آدمی کیسے اس میں کیا ریہرسل کرائی جاتی ہے ماننے کی، اللہ کی مرضیات پر چلنے کی. تقوی ویسے پرہیزگاری کو بھی کہتے ہیں، پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور یہ پرہیزگار میں تقوی میں ظاہر ہے کہ نیکیاں کرنے کے مقابلے میں گناہوں سے بچنے کا عنصر زیادہ شامل ہے. عموماً پرہیز کسی کو کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ اردو میں پرہیز استعمال کرتے ہیں نا طبی زبان میں کہ حکیم صاحب نے پرہیز بتایا ہے، تو پرہیز کس چیز کا بتایا ہے؟ بھائی گڑ تیل کھٹائی کا پرہیز بتایا ہے. اس طرح گناہوں سے بچنے کی ایک مشق اور ریہرسل کرائی جاتی ہے ایک مہینے تک. تو جہاں نیکیاں کرنی ہے ظاہر ہے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اسے اللہ کی مرضیات پر اتنا چلنا کی عادت ہو جائے اور نیکیاں کی طرف جہاں رغبت ہو جائے، نیکیوں کا ماحول بنائے، اور ساتھ ساتھ سے جو ہے گناہوں سے بچنے کا، خاص طور سے گناہوں پر لگام لگانے اور اپنے نفس کو برائیوں سے، گناہوں سے، منکرات سے، منہیات سے
اسے جو ہے رکنے کی مشق قوت حاصل ہو جائے، پریکٹس ہو جائے اسے. کیسا والیانہ تعلق ہوتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ 1 مہینے تک ایسی والیانہ مشق کے باوجود بھی عموماً یہ ایک بڑی جو ہے بڑا اشکال بھی آتا ہے کہ 1 مہینے تک ایسی والیانہ مشق کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے عام زندگی میں حلال کی ہوئی چیزوں سے رکنے کی. کیسی والیانہ مشق ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد عید کے بعد وہ تقوی کی جو کیفیت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہوتی. ہم لوگ عید کے بعد گناہوں پر ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کوئی پابندی جیل سے رک گیا ہو کیا جاتا ہے. اس کی ایک بنیادی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان مبارک کا استقبال، اس کی تیاری، اس کی عبادتوں کو ہم لوگ بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں، شوق سمجھ کر نہیں کرتے. ہم لوگ اپنی ضرورت سمجھ کر اپنے لیے انعامات اور رحمت کی وہ سمجھ کر نہیں کرتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بنیادی وجہ کیسی والیانہ مشق ہوتی ہے ذرا سوچیں آپ. افطار اور سحر کے وقت آج کل گرمی کے روزے چل رہے ہیں، سخت گرم ہوائیں چل رہی ہیں، لوئے ہیں اور جو ہے لمبا دن ہے، ایک روزے دار ہے. روزے کی حالت میں شام کے وقت میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کمزوری ہو جاتی ہے. پیاز کی شدت میں ہونٹوں پر پپڑی جم رہی ہے، زبان پر کانٹے ہیں اور اللہ ہر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو کھانے پر جو ہے وہ دسترخوان پر افطار کے وقت مختلف مشروبات، ٹھنڈے شربت ہیں، کچھ جوس ہیں، کچھ پانی، ٹھنڈا پانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کرم کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ہمیں جو ہے وہ پھل بھی سوکھے خشکی کے وقت میں رسدار پھل زیادہ ہوتے ہیں. تربوز، خربوزہ، ککڑی، سب چیزیں ایسی جن میں پانی زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ. اب یہ ایمان والا سب آواز نہیں نکل رہی اس کی. رات سحری بھی ڈھنگ سے کھائی نہیں تھی، پورے دن سفر کیا ہے، محنت کی. اس کا حال ایسا ہو رہا ہے کہ منہ سے جو ہے وہ بات نکلنا مشکل ہو رہی ہے، زبان بالکل لڑکھڑا رہی ہے، ایسے حال میں. لیکن دسترخوان پر رکھا ہوا شربت کو ادھر کر رہا ہے، جگ میں سے گلاس میں پلٹ رہا ہے، کھجور کو ادھر سے ادھر کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے. کوئی کہے کہ حلال طیب مال ہے. مومن کوشش کرتا ہے کہ افطار سحر میں کچھ نہ کچھ احتیاط ہو. حلال طیب مال ہے، چلو اسے ایک کاش خربوزے کی منہ میں رکھ لو، ذرا منہ تر ہو جائے گا. ایک گھونٹ لسی کا پی لو، چلو کوئی بات نہیں، اپنی تو ہے، بعد میں افطار کر لینا. لیکن یہ آسمان کی طرف کو دیکھ رہا ہے ایمان والا، بار بار انتظار کان لگائے ہوئے اذان کی آواز کی طرف. کیا ہے یہ بندگی کی مشق، ماننے کی مشق. کیسی ماننے کی مشق کرا جن میں بندہ ہوں اور مجھے ابھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی اجازت نہیں ہے. اور جہاں اللہ اکبر ہوا تو اب آدمی جو ہے اس میں جو ہے شروع ہو گیا ہے، اب حکم ہو گیا ہے تو اب مجھے رکنے کی اجازت نہیں ہے. کیسی مشق ہوتی ہے؟ رات کو دیر سے آئے سفر سے، افطار بھی ایسے ہی ہوا تھا، نیند بہت آ رہی تھی، سو گئے. اب آنکھ کھلی تو دیکھا 5 منٹ رہ رہے ہیں سحری میں. امی اٹھ جاؤ، ابا جی تم بھی اٹھ جاؤ، بھیا اٹھ جاؤ، بس سحری کا وقت نکل گیا، جلدی سے. اور فوراً یہ سوچ کے صبح کو سفر ہے، کچن میں خود ہی چلا گیا، جا کے دودھ الٹا ایک گلاس میں، ادھر سے پانی الٹا جلدی سے، سالن نکالا جلدی، پلیٹ میں باسی روٹی ویسی نکالی. ایک لقمہ کھا رہا تھا، پھر کھا لیا، دوسرا لقمہ لگایا، پھر کھایا، پھر تیسرا لقمہ لگا رہا تھا اور یوں لا رہا تھا. یہاں آئے تو ایک دم اللہ اکبر کی آواز آ گئی. تو کیا کیا ایمان والے نے؟ کیا کرے گا؟ لقمہ پیٹ میں جائے گا؟ پیٹ میں نہیں جائے گا، پھر پلیٹ میں رکھ دیا. گھر میں کوئی مہمان بھی نہیں ہے، کھانا سنت، صاف کرنا بھی سنت ہے. اور ذرا سا دودھ انڈیل لو منہ میں جلدی سے، ابھی تو اذان شروع ہی ہوئی ہے. ایک گلاس پانی پی لو، پورے دن پیاس میں کیسے روزہ پورا کرو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. کیوں کہہ رہا ہے؟ میں رب کا بندہ ہوں، میرے رب کی اب اجازت نہیں رہی ہے. 1 مہینے تک ایسی والیانہ رکنے کی مشق کے باوجود 1 مہینہ ہوا تو جو عام زندگی میں حرام ہے ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے انسان. کیوں؟ کیونکہ وہ تقوی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ جو ماہرین نے لکھی ہے، ہمارے بزرگوں نے، وہ یہ لکھی ہے کہ ہر چیز کا ایک تو جسم ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے یہ رکھا ہے اللہ نے پورا نظام. تو عبادات کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے. اور عبادت میں بھی یہ بھی ہے کہ ایک عاجل نفع ہے جو یہاں ملتا ہے اور ایک آخرت کا نفع ہے. یہاں دنیا میں اس کے کردار پر، اس کے کیریکٹر پر، اس کی زندگی کے اندر، اس کے اندر رذائل اور خسائل کے اندر تبدیلی آتی ہے. عبادات ہوتا ہے جیسے نماز سے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. روزے کے بارے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ متقی و پرہیزگار ہو جاؤ. اب یہاں کا نفع حاصل نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ جیسا روزہ تھا، جیسا روزہ اللہ کو منظور و قبول ہونا تھا، وہ روزہ نہیں رکھا گیا ہے.
تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں ایک رسم و رواج کے طور پر، بس رمضان آیا ہم نے روزہ رکھ لیا، ہمارے گھر میں رکھا جاتا ہے بھائی اس طرح، تو جس طرح رکھا گیا، نیت نہیں ہوتی اس کی۔ حالانکہ من صام رمضان، اللہ کے یہاں جو روزے، نماز، قرات، تلاوت پر سب چیزوں پر جو اجر ہے وہ ہے ایمان و احتساب۔ ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اس پر وعدے کیے ہیں اس کا یقین ہو، اور جو اجر و ثواب ہے اس کا حساب لگایا جائے، اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ہو گیا میری نیکیاں، اتنی نیکیاں ہو گئی۔ بالکل جیسے 99 کے پھیر میں پڑا ہوا تاجر اور لالا پیسوں کے سلسلے میں حساب لگاتا رہتا ہے، آج اتنے ہو گئے، اور ایک ایک پیسے کو ایسا دانتوں سے جما کے اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ایمان والا نیکیوں کا حریص ہو کر، نیکیوں کا حساب لگا کر، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے ان عبادت کو کرے، یعنی نیت ہو اللہ کی رضا کی، آخرت کا اجر و ثواب مجھے لانا ہے۔ تو ہم لوگ عام طور پر، میرے حضرت والا حضرت علی میں نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اس امت کا مرض بدنیتی زیادہ نہیں، بے نیتی ہے، کہ بس رکھتے ہیں بے نیت کچھ ہے نہیں۔ تو نیت اس کو نہیں کہتے، وہ جو زبان سے پڑھ جاتا ہے، زبان سے نیت پڑھی جاتی ہے، نیت کی جانی ہے کہ میں 100% میں اپنے اللہ کو، بھوکی پیاسے میں کیوں رہ رہے ہیں، رمضان کیوں استقبال کر رہے ہیں ہم لوگ، رمضان میں کیا کہ میرے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ سے محبت اور اللہ سے رشتہ، اور اللہ سے پورا جو ثواب حاصل کرنا ہے، اللہ کی جنت کا حقدار بننا ہے مجھے۔ تو یہ نیت کا وہ نہیں ہوتا عام طور پر، اس کی وجہ سے وہ رمضان روزے کی جو نتائج ہونے والے حاصل ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ گویا روزہ ہمارا بے جان رہتا ہے، ظاہر تو ہے اس کا جسم ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی، روح ہے نیت، اخلاص اس کا۔ اور جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں وہ آخری درجے میں اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اس لیے ان کی زندگی میں ہر رمضان کوئی تبدیلی لاتا تھا۔ یقیناً اگر صحیح نیت کے ساتھ آدمی اس رمضان کے روزے رکھ لے اور رمضان کی عبادت کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر کوئی مثبت اور اچھی تبدیلی زندگی میں نیکی کی طرف نہ بڑھے وہ، اور اللہ کی طرف بڑھنے کا نہ ہو۔ تو اس مرتبہ ہم یہ بھی نیت کریں کہ ہمیں ابھی سے عزم کریں اور نیت کریں کہ ہمیں اس رمضان مبارک کو اللہ کا بننے کے لیے اور اپنی زندگی کو اللہ 100% تمام عبادات اور نیکیوں کو اس وقت ہم لوگ بے نیتی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، بلکہ صحیح نیت کے ساتھ ادا کریں گے۔ عام طور پر وضو کے بارے میں یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ نیت، حضرت فرماتے تھے تھوڑی دیر رکے آدمی اور رک کر یہ کرے کہ میں وضو کیوں کر رہا ہوں، میں وضو یوں کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، صراط معراج المومنین، حاکم الحاکمین کے حاضری کے لیے کچھ تو پاکی صافی چاہیے۔ میرے نبی نے بتایا کہ وضو سے جو ہے گناہ پاک ہوتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، تو میں گناہوں سے پاک ہو کر، کچھ صاف شفاف ہو کر، کچھ طاہر ہو کر اور پاکیزہ ہو کر میں اپنے اللہ کے حضور جا کر ملاقات کے لیے جاؤں گا، اللہ میرے راضی ہو جائیں گے اس وضو سے۔ اس نیت سے وضو کریں گے تو حضرت فرماتے تھے کہ نیت کے ساتھ آپ وضو کریں گے تو آپ خود اندر سے محسوس کریں گے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ اللہ کے حضور جانے کے لائق ہو گئے۔ نماز پڑھنا ہے، قرات کرنا ہے، نماز یہی 100% اللہ کی رزق، اجر و ثواب کا وعدہ۔ دنیا کے لوگوں پہ ہم لوگ، دنیا کے کوئی آدمی ہم سے ڈیلنگ کر لے کسی معاملے میں کہ آپ ہمارے یہاں پڑھانے آئیے اور آپ 1 گھنٹے میں آپ کو جو ہے اتنے جو ہے 1000 روپے گھنٹہ ٹیوشن پہ فیس دیں گے ہم لوگ، تو کتنے گھنٹے ہوں گے کہ ہم لوگ جو ہے 1 ہفتے میں 10 گھنٹے پڑھا سکتے ہیں آپ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 10,000 روپے مہینہ ہو گئے، تو ابھی سے حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں، بہت سے اتنے پیسے ہو جائیں گے تو کچھ خریداری بھی شروع کر دیں گے، پلان بنانا شروع کر دیں گے، حالانکہ بندوں کے وعدہ خلاف ہو جائیں، یہ بھی ہے، پھر وہ مر جائیں، پھر ان کا کاروبار چاہنے کے باوجود بھی وعدہ پورا نہ کریں، لیکن ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اس میں تو کبھی وہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کے وعدوں پر تو بندوں کے وعدوں سے ان گنت گناہ، کروڑ گناہ یقین کرنا چاہیے اور اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اس کی کمی کی وجہ سے ہمارے اعمال میں جان نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگ اس مرتبہ اس کا بھی ارادہ کریں کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادات اور طاعات اور رمضان کو نیت کے ساتھ نیت پر کمانڈ حاصل کر کے ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ پورا رمضان اور رمضان کی گھڑی کو ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کا اجر و ثواب کا حساب یقین ایمان و احتساب کے ساتھ تلاوت کو، اس کی تراویح کو، شب قدر کی عبادت کو ہم لوگ ایمان و احتساب کی شرط کے ساتھ انشاءاللہ گزاریں گے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ، دیکھیں جیسے ہم لوگ کوئی چیز کسی کو پیش کر رہے ہیں، کسی کے لیے کر رہے ہیں
تو اس کی شائع نشان کرتے ہیں، چھوٹے بچے کو کرتے ہیں تو اسی کے مطابق اس کی پیکنگ بھی ہوتی ہے، اس کی توتلی زبان میں کہتے بیٹا لو آؤ، یہ بڑے کو سمجھائیں، کسی کو کسی بادشاہ حاکم کو ہدیہ دیتے ہیں تو اس کی شائع نشان کرتے ہیں نہیں؟ جب حاکم الحاکمین کی رضا کے لیے کرنا ہے ہمیں عبادت، تو پھر اس عبادت کی جو ہے وہ کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کی کوشش کریں۔ عام طور پر ہم اس کی کوشش تو کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، خوب پڑھ لیں گے، تلاوت اتنی ہونی چاہیے، اتنی تسبیح پڑھ لیں، اتنی یہ کر لیں، اتنی یہ پڑھ لیں، یہ نہیں، کوانٹیٹی پر ہم فکر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے یہاں کوالٹی معتبر ہے، کوانٹیٹی اتنی معتبر نہیں ہے، کوالٹی کس معیار کا کیا ہے۔ اب اس مرتبہ ہم لوگ اس کی کوشش کریں، پیارے بچوں عزیزوں، اس مرتبہ اس کا بنائیے، گھر میں اس کا ماحول بنائیے، اور گھر میں ایک جو ہے اس کے لیے ضرور ایک یہاں سے جانے کے بعد گھر کے تمام افراد بیٹھ کر ایک پلان بنائیں اور ایک پروگرام بنائیں کہ ہم لوگ اپنے رمضان مبارک کے نظام الاوقات کو کس طرح تقسیم کریں گے، اور اس میں عبادت اور نماز اور قرات اور تلاوت اور تراویح اور اس کا کیا شکلیں ہوں گی، اور کتنا اس کی یہ بھی طے کر لیں کہ ہم کتنا پڑھیں گے، اس کی یہ بھی ہو، لیکن اس میں ہم لوگ اس کا وہ کریں کہ اس مرتبہ ہم عبادت کی کوالٹی معیاری بنائیں گے، اچھی ہو عبادت، زیادہ ہو جائے تلاوت یہ نہیں، لیکن اچھی ہو جائے تلاوت، اچھی تلاوت ہوگی جب خوب سوال کے پڑھیں گے، خوب ذرا اچھی طرح پڑھیں گے، اس کو جیسے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ تو پسند یہ ہے کہ قرآن میں تدبر کیا جائے، میرے اللہ کیا چاہتے ہیں، میرے اللہ کیا نہیں چاہتے، اس کے ساتھ اسے تجوید کے ساتھ اسے پڑھا جائے، مخارج کی رعایت، اگر مخارج کی رعایت ہمیں آتی نہیں ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا، تو تجوید کے ساتھ اتنی تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا کہ نماز صحیح ہو جائے، کیونکہ عربی کی زبان بہت حساس ہے، اگر ذرا سی بات غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کچھ کے کچھ معنی بدل جاتے ہیں، نماز بھی صحیح نہیں ہوتی، معنی بدل جائے تو نماز ہوتی نہیں، صحیح نہیں ہوتی، نہیں نماز۔ تو اس کے یار مسلمان کے ذمہ فرض ہے اتنی تجوید پڑھنا، تو ہم یہ بھی کریں کہ رمضان مبارک میں چلو اور کچھ بھی بہت سارے قرآن شریف پڑھنے کے مقابلے میں اگر ہم نے اپنی تجوید نورانی قاعدہ اس طرح کر لیا کہ ہمیں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا آ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قرب کا اور زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو والوں کو بھی اس میں، چونکہ یہ دیکھیں رمضان مبارک میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ رمضان مبارک قرآن مجید کے نزول کے صدقے میں جشن ہے۔ اس رمضان میں جو عبادات کا جو کچھ بھی ہوا ہے، وہ روزہ بھی اس لیے ہے کہ روزے وہی الہی سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے خلوع معدہ کی بڑی اہمیت ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے کتابیں دی اللہ نے اور صحیفے دیے، تو اس سے پہلے روزے رکھوائے کہ وہی سے مناسبت ہوتی ہے، روزے کے ساتھ مناسبت ہے۔ تو مطلب روزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آدمی کو قرآن مجید سے اور وہی الہی کے کام سے اس سے فائدہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں گے، قرآن اپنے اوپر طاری کریں گے، اپنے گھر میں اپنی ہر چیز میں قرآن طاری کریں گے، سمجھیے کہ ہم لوگ رمضان کی زیادہ اللہ کی مرضی کے مطابق قدر کرنے والے بنیں گے۔ اور رمضان کے تو اس لیے ہمیں جو ہے قرآن کے ساتھ وابستہ ہونا، لیکن قرآن کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ پڑھنے کے بجائے اچھے سے اچھا پڑھنا ہے۔ روزہ زیادہ رکھنے کے بجائے ہمیں اپنے روزوں کو اچھا کرنا ہے، نمازیں نفلیں زیادہ پڑھنے کے بجائے نمازوں کو اپنی اچھی سے اچھی کوالٹی اچھی کرنی ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا بھاؤ زیادہ ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، کہ ہم لوگ جو ہے رمضان اس کی کوشش کریں کہ اس مرتبہ اپنی عبادت اور طاعت کی کوالٹی کو بنائیں، اصل اس کے اندر جو ہے اس کے معیار کو اچھے سے اچھا کریں، اسے ظاہری میں بھی شکل میں بھی اچھا کریں، اس کے باطن یعنی نیت اور اخلاص کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کا خیال ہو۔ پھر یہ ہو کہ یہ چونکہ رمضان قرآن مجید کا جشن شاہی ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی ایک بات یہ بھی ہو اپنی قرآن مجید کے ساتھ وابستگی، قرآن کو طاری کرنے اور قرآن کا جشن منانے کے سلسلے میں ہم لوگ قرآن کی عظمت سے، قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، قرآنی جشن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمارے حضرت کے ایک بہت جو ہے صاحب کشف و کرامت خلیفہ تھے حضرت صوفی انیس صاحب، فرمایا کرتے تھے، تو ان سے حضرت نے پوچھا کہ اپنے شیخ حضرت سے انہوں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اپنے شیخ سے استفادے کی بنیادی کلید کیا ہے، اپنے شیخ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی بنیادی کلید کیا ہے، ماسٹر کی بتا دیجیے آپ ہمیں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے سکتے پیر سے۔ تو آپ نے فرمایا عظمت، جتنی زیادہ عظمت ہوگی اتنا زیادہ ہوگی، جتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں، جتنے آپ دیکھیں گے اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص نوازا، ان کے تاریخ میں نام ہے، ان کے یہاں ان واسطوں ان ذرائع سے جن سے انہوں نے دین حاصل کیا، آخری درجے میں عظمت و احترام پایا جاتا ہے، آخری درجے میں عظمت و احترام پایا جاتا ہے۔
تو حضرت نے فرمایا صرف شیخ سے استفادے کی نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا، حضرت نے فرمایا قرآن مجید سے، ہر دینی ذریعے سے، قرآن مجید سے، کتاب سے، مدرسے سے، اجتماع سے، استاد سے، اور جو ہے کسی بھی جماعت سے، کسی بھی دینی ذریعے سے استفادے کی بنیادی کلید ہے عظمت۔ اور پوچھا گیا ہے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ آدمی مدرسے میں رہ رہا ہے، کوئی بے فائدہ، قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، رمضان خوب گزارا اسے کچھ فائدہ نہیں ہو سکا، اجتماع میں چلا گیا، نیک کسی کام میں چلا گیا لیکن اسے فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا استخفاف، ہلکا سمجھنا، بے وقتی، ناقدری۔ تو ہمیں جو قرآن کے ساتھ وابستگی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، جشن شاہی، قرآن کے نزول کے جشن شاہی سے، تو ہمیں قرآن کی عظمت سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس سے زیادہ قرآن کی عظمت ہماری ہر چیز سے جھلکنی چاہیے۔ اس سلسلے میں میں نے ابھی ہم لوگوں نے ارمغان میں ایک باقاعدہ نظام بنا کر باقاعدہ کیا ہے، یہ پچھلا ارمغان ہے، اس کو پڑھا بھی جائے، کیسے عظمت، اس کو ہم عظمت قرآن کا مہینہ اس کو وہ کریں گے، اور تعارف قرآن کا، قرآن کی عظمت لوگوں پر ظاہر کریں گے، اور قرآن کا تعارف لوگوں تک، کیونکہ ہمیں معلم قرآن اور داعی قرآن بنا کر بھیجا گیا۔ اصل کام تو قرآن کا منزل اور قرآن کے سلسلے میں جو ہدف ہمیں دیا گیا ہے کہ ہمیں قرآن کو کما قو حاصل کر کے اس پر عمل کر کے ہمیں دنیا انسانیت تک قرآن اور قرآنی دین پہنچانا ہے، یہ ہماری بنیادی مرکز منصبی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کی شروعات ہوگی قرآن مجید کے احترام کے ساتھ۔ تو ہم لوگ کل کے دن کو اس کے لیے استعمال کریں کہ ہم اپنے گھر میں جو رکھے ہوئے قرآن مجید ہیں ان کی شکلوں کو دیکھیں۔ جو اوراق رکھے ہوئے اس میں بات کی کہ یہ میں نے ارمغان میں کہ یہ یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ ہمیں معلوم ہمارے گھر میں رکھے ہوئے قرآن مجید سے معلوم ہو کہ اس گھر میں قرآن کی عظمت، قرآن کا احترام ہے۔ تو اس کے اوپر صاف سے جزدان ہو، جزدان اگر نہ ہو تو نیا کپڑا لے کر، جیسے عید کے کپڑوں کا تیاری کی جاتی ہے تو رمضان کے لیے قرآن مجید کے نئے جزدان تیار کیے جائیں، ان کو خوب کسی اچھی الماری اگر رکھنے کی صحیح نہیں ہے تو اس کو صاف ستھرا کیا جائے، اس میں پالش کی جائے، کسی بھی طرح لگے کہ محبت کر رہے ہیں آپ اللہ کے کلام سے، اللہ کے قرآن مجید کے احترام، قرآن والوں کے اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اکرام کو وابستہ کیا ہے۔ جتنا زیادہ قرآن کا احترام ان کے دل میں بڑھتا چلا جائے گا، دنیا میں ان کا احترام بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا زیادہ بے اکرامی ہوگی ان کے دل میں، یہ اللہ نے رکھا ہے، یہ اپنا ایک ضابطہ اور قاعدہ قانون طے کر لیا ہے۔ تو ہمارے گھر میں رکھے ہوئے قرآن مجید سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں سب سے محترم چیز قرآن ہے، اس گھر میں رکھی۔ پھر قرآن والوں کا بھی احترام ہو، ہمیں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے علماء، مدرسین، اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں کہ جو بیچارے رسید کے پیالے لے کر نسلوں کو قرآن سے وابستہ کرنے، ایمان بچانے کے لیے بیچارے اور پھر رہے ہیں، تو اپنی ذاتی جیب خرچ کے سے ہم لوگ خوشی کے ساتھ اسے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ سمجھ کر ہم نے لیے مدرسے میں چندہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ فنڈ کا انتظام کریں اپنے حساب سے، اور اس کو اپنے طور پر، ذاتی طور پر بھی اپنے گھر کے علاوہ جو ذمہ دار ہو، اور بچوں کو بھی اس کا مزاج بنایا جائے کہ ان کو عادت پڑے، اس سے قرآن کا احترام اور قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا ظاہر ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم قرآن پڑھنے کے سلسلے میں بھی اپنے لیے ایک نصاب اور ایک نظام بنائے، کوشش کریں کہ ہمیں کم سے کم ترجمہ قرآن پاک کا جو ہے 200 گھنٹوں کا نصاب ہے، تجوید کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں ہر بچہ وہ کر لے۔ دیکھیے ہم نے یقیناً صورتحال یہ ہے کہ وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا ہے، قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا ہے، یہ شکایت کریں گے۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ کیسے قرآن کا تو خاصا ہمارے یہاں ذکر ہوتا ہے، خاصے قرآن ہمارے یہاں رکھے ہوئے بھی ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھنے پڑھانے کا بھی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے تو مظفر نگر اور سہارنپور میں سروے کرایا تھا کہ وہاں 94.5%، صرف 4.5% مرد عورت، بالغ مرد عورت قرآن مجید ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں سہارنپور مظفر نگر میں، جہاں سب سے زیادہ دنیا میں مدرسے ہیں۔ خود ہمارے گھرانوں میں ہمیں اپنے گھروں کا بھی سروے کرنا چاہیے، اور اس کا کرنا چاہیے کہ بچوں کے اور گھر والوں اور عزیزوں میں اپنے اپنے قریبی عزیزوں کے اس کا محاسبہ کریں گے ہم کہ کتنے لوگ قرآن ناظرہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرہ پڑھنا وہ ہے جو صحیح ناظرہ پڑھنا ہو، کم سے کم اس درجہ تک ہو جس سے نماز صحیح ہو جائے۔ تو اس پس منظر میں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری کیسے اس کی بات ہے، کیسا یہ دردناک صورتحال ہے کہ یقیناً قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے ترجمہ سمجھنا، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ جب الفاظ ہی پڑھنا نہیں آتا ہمیں،
تو ہم لوگ اس کی بھی بنائیں اس مرتبہ ہمیں کہ اس رمضان کو ہم لوگ قرآن کی تعلیم کا ماحول بنائیں گے گھروں میں، اپنے اپنے گھروں میں پڑھنے کا ایک ماحول بنائیں گے، کم سے کم صبح سویرا اس کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم لوگ ابھی رمضان میں نہیں بلکہ گھروں کو اس مرتبہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ ہماری زندگی کی شروعات، دن کی شروعات قرآن مجید کی تلاوت سے ہو۔ یہ سارے بزرگ اکابرین یہ بات کہتے آئے ہیں اور ان کے اپنا تجربہ بتاتے ہیں، جس گھر میں صبح صبح قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے اس گھر میں ہزاروں بلاؤں سے حفاظت اور ہزاروں برکتوں کے جو ہے نزول کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے خاص فضل ہوتا ہے، خاص احسان ہوتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں اس کا خیال ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو یہ بات لکھی ہے کہ جس گھر میں 3 چیزوں کا اہتمام ہو، حضرت تھانوی کی امت ہے، مجدد وقت ہے، اور لکھا ہے جس گھر میں 3 چیزوں کا اہتمام، اور یہ کئی مواعظ اور کئی جگہ ملفوظات میں ان کی یہ بات چھپی ہے، 3 چیزوں کا اہتمام ہو۔ پہلی بات یہ کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، دوسرے صوف قرآن کا اکرام، قرآن مجید ایسے ہی نہ رکھے رہتے ہو، گندے سندے، ان کو کوئی جھاڑتا نہ ہو، رکھے ہوئے معلوم ہو کہ ان کے دل میں احترام ہو، اور حاملین قرآن کی عظمت، جو قرآن والے ہیں ان کا احترام ہو، ان کی ناقدری نہ ہو۔ گھر میں 3 بچے پڑھنے جاتے ہیں اسکول تو ان کے کپڑوں ماں باپ لگے رہتے ہیں صبح شام تک، اور ایک کو حافظ بنا رہے ہیں یا مدرسے میں بھیج رہے ہیں، یا اسی بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں تو 70 تیاری کر کے اس کے آنکھ میں سرما بھی لگائیں گے، اس کے منہ کو بھی دیکھیں گے، ناخن بھی دیکھیں گے، اور جب مکتب میں بھیجتے ہیں تو اسے پہلے کپڑوں میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حامل قرآن کی ناقدری ہے۔ ہوتا ہے جن کے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ 3 چیزوں کا اہتمام، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، صوف قرآن مجید کا اکرام، اور حاملین قرآن کی عظمت جس گھروں میں ہوگی، دنیا اور آخرت کی فراوانی، دین و دنیا کی فراوانی نہیں، دین و دنیا کی فراوانی اگر نہ آئے تو میدان محشر میں میرا گریبان پکڑ لینا۔ آخرت تو بنے گی، دین تو آئے گا ان گھروں میں، دنیا بھی آئے گی، اور یقیناً یہ بات صحیح ہے، بالکل تجربے کی بات ہے۔ ہمارے وہ مفتی افتخار صاحب ہیں، وہ کمہار خاندان سے تعلق ہے ان کا، ان کے دادا وادہ کا برتن بنایا کرتے تھے، لیکن حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ان کا تعلق ہو گیا ان کے دادا کا۔ تو جب کہتے تھے جب میں حافظ ہو گیا تو انہوں نے مجھے سرانے بٹھانا شروع کر دیا تھا، ویسے بھی اور بالکل چھوٹے سے تھے جب حافظ ہوئے تھے، اور جب وہ مولوی اور مفتی ہو گئے تو ایک دن انہوں نے رقے کی چیلم اٹھا لیا دادا کی پڑھنے کے لیے، پوتے ہی تو تھے، تو بالکل رونے لگے، بلک گئے، میرے بیٹے اب تم حافظ اور میرے پوتے نہیں رہے، تم اللہ کے نبی کے نائب ہو گئے ہو، تم میرے سر کا تاج، بیٹے ایسا مت کرنا، تم مجھے کہاں کیسے گا۔ پورے کیرانے میں سب سے معزز خاندان، وہی پوچھ لیجئے سب سے زیادہ محترم خاندان کون سا ہے، تو وہ حاجی بھٹے والے کے سمجھے جاتے ہیں، صرف قرآن کے احترام کی وجہ سے۔ تو ہمارے گھروں سے ہمیں اس کا کرنا ہے کہ رمضان مبارک کو ہمیں جشن شاہی ہے یہ قرآن مجید کے نزول کا، تو قرآن کے احترام اور اکرام کا جشن منانا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے، خوشی اور جو ہے خاص طور سے گناہوں سے، منکرات سے بچنا ہے، اپنی دعائیں قبول کرنے، خاص طور سے روزے افطار کے وقت اور سحری کی دعاؤں میں کچھ نہ اللہ کے حضور منظور کرانے کا وقت ہے، اور دعائیں پڑھنے کا نہیں، دعائیں کرنے کا ہے، 2 چیزوں کا ہمیں کرنا ہے، دعائیں پڑھنی نہیں ہے، دعائیں کرنا ہے۔ اپنے محتاج آدمی، فقیر اپنے کسی آقا سے مانگتا ہے، یا ماں سے بچہ اپنی ضد کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مانگنا۔ پکنک جانے کا یا آئس کریم کا اس وقت تک ضد کرتا ہی رہتا ہے۔ ماں کو اللہ نے کیوں ماں اپنے بچے ذرا سی دیر میں پسیج جاتی ہے ضد سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ایک قطرہ ساری ماؤں کو دے دیا ہے، ایک قطرہ اپنی رحمت کا، اس کی وجہ سے مائیں پسیج جاتی ہیں۔ جب ضد کرنے سے کتنا جینا چاہ رہا ہو، کچھ نہ ہو رہا ہو، مائیں اپنا جو پکنک کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے ابا کے ساتھ، مجھے ابا کے ساتھ جانا ہے، بالکل منع کر رہی ہے، خود سے ہو رہی ہے، لیکن کچھ دیر بعد کپڑے نکال کے نہلانا شروع کر دیتی ہے، ماں پسیج جاتی ہے ضد پر۔ اس طرح جب تک کپڑے نہ آئے تو آدمی چپٹتا ہی رہتا ہے نا، اس طرح جب تک یہ دل میں آ نہ جائے کہ میرے اللہ نے مان لی ہے، تب تک دعا مانگتا رہے آدمی، محتاج کرتا۔ تو جب یہ ماں پسیج جاتی ہے تو کریم ہے، ان کو خود کہنے انہی استریب لکم، مانگو، اعلان کرواتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا جس کو قبول کیا جائے۔ تو اب اس موقع سے ہمیں لینے والوں کو کتنا زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔
تو ہم جو ہے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی کا دن ہے. ہم لوگوں کے ساتھ تو دوسری نیکیاں کمانے سے زیادہ اپنے گناہوں کے معاف کروانے کا مسئلہ زیادہ ہے, کیونکہ ہم لوگ گناہوں میں اتنا لت پت ہیں اور مسلسل ہیں, اور یہ گناہوں سے پاک کرنے کا سیزن ہے. اللہ کی طرف سے خود رحمت ہوتی ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے. ہم توبہ کر کے کوشش کریں کہ رمضان ہی ہم اس طرح استقبال کریں کہ رمضان سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اللہ کو منا لیں. اللہ معاف کر دیا, اللہ کے یہاں تو ذرا سی دیر میں توبہ ہو جاتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں صبح زمین سے آسمان تک وہ ایسے توبہ کرنے والے اور ایسی مغفرت فرمانے والے اور استغفار اور اللہ کے سامنے توبہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. کیا آیت؟ مؤذن کو بہت شاندار مؤذن ہے, تو اتنی پیاری اذان کہتے ہیں, تجوید ہر لحاظ سے. تو ہم لوگ رمضان مبارک کا وہ خوشی خوشی استقبال کریں اور تیاری کریں, اور خاص طور سے وہ گناہ جو رمضان ہو جو چونکہ نیکیاں کم ہوں چاہے کچھ کم رہ جائیں لیکن گناہ نہ ہو, یہ اللہ چاہتے ہیں. تو ہم لوگ اس کا خیال کریں کہ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, خاص طور سے وہ گناہ رمضان سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیں, توبہ کر لیں, اللہ کو منا لیں, استغفار کر لیں. اللہ کو میں کہہ رہا تھا کہ استغفار اتنا پسند ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم ان کو ہلاک نہیں کریں گے, عذاب نہیں دیں گے جب آپ ان کے اندر موجود ہوں, اور ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب یہ استغفار کر رہے ہوں. تو اللہ کے نبی جیسی برکت ہے استغفار میں کہ نبی کی موجودگی میں جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو امت کو عذاب سے بچائیں گے, اس طرح استغفار کے ساتھ بھی بندوں کو عذاب سے بچائیں گے. اللہ تعالیٰ ظاہر توبہ کرنا اور استغفار کرنا اور اتنا جلدی مان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو آدمی زبان سے نہ بھی کہے, ذرا دل سے آدمی نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, اللہ سے کر لے. اللہ کتنا کیسے کریم ہے, وہ کیسے ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں, مجھے بڑے دل کو لگتا ہے وہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کے زمانے میں قحط ہوا, شدید قحط. اب قحط ہوا تو اس میں جو ہے لوگ بہت دعائیں مانگی گئی لیکن قبول نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا کہ موسیٰ نبی ہے, ان کو بلاؤ, جب تک وہ دعا نہیں کریں گے بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہا زاری کے ساتھ دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی, بارش نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا یہ کیسے نبی ہیں, نبی کی بات بھی نہیں مانی, ان کی نبوت پر سوال اٹھنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, یا اللہ میری نبوت پر انگلیاں اٹھنے لگی. لوگ کہنے لگے کہ اللہ یہ تو یہ کیسے, لوگ یہ کہنے لگے کہ موسیٰ سچے نبی نہیں ہے. اتنی الہوزاری کے ساتھ نے اللہ سے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دعا تو تمہاری قبول ہو گئی ہے مگر رکی ہوئی ہے, ایک بندہ ایسا ہے جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی,
ہر گناہ اس نے بڑے سے بڑا کیا ہے دنیا. تو جب تک وہ رہے گا ہماری رحمت اس بستی پر نازل نہیں ہوگی. وہ وہاں سے چلا جائے, بارش اوپر سے آئی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا کہ میں نے اللہ سے شکایت کی. اللہ نے کہا فلاں ایک بندہ ہے جس نے کوئی کبھی نیکی نہیں کی, ہمیشہ گناہ ہی کرتا رہا. تو انہوں نے کہا کہ وہ چلا جائے یہاں سے. اب جو گناہ کرتا ہے اسے تو معلوم ہے کہ میں کیسا گناہ گار ہوں, اس کے دل میں تھا. انہوں نے سوچا سب کے سامنے میں اگر جاؤں گا تو سب جگہ رو رو ہو جائے گی, یہ آدمی کیسا بدبخت ہے, اس کی وجہ سے پورے قوم پر عذاب آ رہا تھا. تو دل میں خیال آیا اس طرح سب کے سامنے نکلوں گا. اللہ کے سامنے کہا اللہ آپ کو تو معلوم ہی ہے میں ہی ہوں وہ بندہ, لیکن میں اگر چلا جاؤں گا یہاں سے تو سب کے سامنے کیسی میری شرمندگی وہ ہوگی. اللہ آپ مجھے بس, میں توبہ کرتا ہوں اللہ, بس دل میں بات کہی, زبان سے بھی نہیں نکالا. بارش ہونا شروع ہو گئی. وہ آدمی گیا نہیں, بارش ہونا شروع ہو گئی. پہلے تو انہوں نے دعا کی تھی, قبول نہیں ہوئی. پھر ایک بات کہی تھی کہ وہ جب تک جائے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. کوئی آدمی گیا نہیں, بارش نہیں ہوئی, بارش ہو گئی. تو یہ ایک بات اور, بھئی موسیٰ تم کیسی بات کہتے ہو, تم تو یہ کہتے ہو بندہ جب تک جائے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوئی طور پر گئے, اللہ اب تو اور بھی میری نبوت پر سوال اٹھنے لگے ہیں. پہلے تو تمہاری دعا سے بارش نہیں ہوئی تھی, اب کوئی بندہ گیا بھی نہیں پھر بارش ہو گئی. تم تو یہ کہتے جب تک وہ بندہ جائے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. کہا موسیٰ اس نے ہم سے صلح کر لی ہے, تو ہم نے اس کی معاف کر دیا اس کو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کا نام بتا دو, میں 2-3 خاص آدمیوں کو تو بتا دوں گا تو میری نبوت کی لاج رہ جائے گی. کہا کہ موسیٰ جو گناہ کر رہا تھا, گناہوں پر جمع ہوا تھا, توبہ نہیں کی تھی, تب ہم نے کسی کے سامنے اسے رسوا نہیں کیا. اب اس نے ہم سے صلح کر لی اور تیرے سامنے وہ رسوا کر دے, یہ نہیں ہو سکتا اپنے بندے. حضرت موسیٰ جیسے نبی کی نبوت پر داغ آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے راز اس کو کھول نہیں رہا ہے. ایسے کریم ہے وہ, استغفار اور توبہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں, اتنا راضی ہو جاتے ہیں. تو ہم بھی رمضان سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کو منا لیں پہلے سے. رمضان اس طرح گزارے ہم لوگ کہ اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ سے ہم منے ہوئے ہو, خوشی ہم لوگ. اور جن سے راضی ہو جاتے ہیں, جن سے ہوتے ہیں تو اس کو داد دہیج مانگنے کا بھی زیادہ موقع ہوتا ہے, اس کو زور بھی ہوتا ہے رحمت پر. نا ہم لوگ پہلے سے تیاری کریں اس طرح کی, اور خاص طور سے ان گناہوں سے ضرور بچیں جو شب قدر کے فضائل اور رمضان کے فضائل جو بتائے گئے ہیں. انہوں نے بتایا گیا ہے سب کی مغفرت فرماتے ہیں, مگر جن چیزوں کی ایک شرابی کی مغفرت نہیں فرماتے. قاطع رحم, جس نے رشتہ توڑ رکھا ہو, رشتوں والوں کے ساتھ کسی کو دل دکھا رکھا ہو, کسی کو تکلیف پہنچا رکھی ہو, کہیں بھی ہے کہیں کینہ کرنے والے کو, جو دل میں کسی سے کوئی کینہ رکھے, بغض رکھے, اس کو بھی مغفرت نہیں فرماتے. اور والدین کے نافرمان, سب سے زیادہ والدین کا نافرمان. تو ہم لوگ اس کی بھی کوشش کریں کہ اب اس مرتبہ جن کے والدین حیات نہیں ہیں, وہ اپنے والدین سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کے لیے زیادہ استغفار کرنا, ان کو اِیصال ثواب کریں. تو یہ بھی فرما برداروں میں شامل ہونے کا ایک طریقہ ہے. اور جن کے حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کی خدمت کر کے, ان کے ساتھ ادب کر کے, یہ کم سے کم اس کا اہتمام کریں کہ ہم لوگ رمضان مبارک میں آخری درجے میں فرما بردار اولاد بن کر اور خدمت گزار بن کر ماں باپ کی میں چشم ابرو کا خیال رکھیں گے. اور رشتہ داروں کے ساتھ کوئی بات ہو گئی ہے, کسی سے کچھ ہو رہی ہے, تو اس سے پہلے اپنے آپ قریب آ جائیں اور ان کی صلح کر لیں. تو اس کا وہ کریں. اور رمضان مبارک کے آخر عشرے میں چونکہ شب قدر کے فضائل حاصل کرنے ہیں اور شب قدر کی بڑی فضیلت ہے, اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ اعتکاف کا ہے. تو ہم لوگ اس کی بھی کوشش کریں کہ ہم زیادہ, آج کل ایسے حالات ہیں ہو رہے ہیں جیسا لاک ڈاؤن کے یا کچھ اس طرح کے حالات ہیں, تو عام طور پر نہ بھی ہو لاک ڈاؤن کے حالات تو ہم لوگ مردوں کا مسجدوں میں ہوتا ہے. کسی ایک آدمی نے اگر اعتکاف کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں بس ہو گیا ہے, کسی بوڑھے آدمی کو بٹھا دیا جاتا ہے. اور نوجوان خصوصاً یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا وقت نہیں ہے, یہ اعتکاف تو بوڑھوں کے لیے ہے. عام طور پر مسجدوں میں جو اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں سفید داڑھی والے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کو عبادت اور طاعت جوانی کی زیادہ پسند ہوتی ہے. ایسے ہی اور جو کچھ ایک تو خواتین کا بھی اعتکاف ہے, اتنی فضیلت ہے جتنی مردوں کی فضیلت ہے. ایک دن کا اعتکاف آدمی کرے گا اللہ کی رضا کے لیے, حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی 3 ایسی خندقیں آڑے آ جاتی ہیں جن کی مسافت زمین و آسمان کے درمیان ہو. 10 دن کا اعتکاف کتنی فضیلت ہوگی اس کی. اور پھر شب قدر کے جو فضائل حاصل کرنے ہیں ہمیں 100% آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے, اور اس کا اعتکاف میں آدمی سوتا بھی رہتا ہے تو عبادت میں ثواب ملتا ہے. کہ لمحہ اس کا عبادت میں لگ جائے تو اس کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ اعتکاف کرے. تو جو خواتین بھی گھر میں سے اس حال میں ہیں کہ وہ اعتکاف کر سکتی ہیں تو کوشش کریں کم سے کم ایسا کریں کہ شب قدر کی راتوں کا اعتکاف, اگر پورے عشرے کا اعتکاف نہیں ہو سکتا تو کم سے کم راتوں کا اعتکاف کا اہتمام کریں. اس کو
کرے اور اللہ سے اپنے تمام مسائل دنیا. دیکھیں دعا میں یہ ہوتا ہے آدمی کو کہ عبادت اور طاعت اللہ کی رضا کے علاوہ یا دنیا کے لیے اگر آدمی کرے گا تو وہ بہت ہی ذرا بے غیرتی کی بات ہے. لیکن اللہ سے دعا اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو اپنے دنیاوی مسائل جو بھی ہیں وہ اللہ سے خوب الہ ازاری کے ساتھ ہم لوگ یہ پلان بنائیں کہ اس مرتبہ اپنے جو مشکلات ہیں خاندانی گھریلو سب چیزیں ان کے کو اللہ سے منظور کرائیں گے اور اس کو رمضان کو خود بھی اچھی طرح گزاریں گے اور اپنے ماحول میں گرد و نواح میں بھی ہم کوشش کریں گے. دیکھیے آدمی جو ہے الدال علی الخیر کفاعل، یہ ایک اصول ہے، ایک بہت بڑا آفر ہے. ہم جو نیکیاں کریں کتنی بھی کریں اور ایک تو ہم سے ہوتی نہیں، اپنی مرضی کے مطابق بھی ہمیں نیکیاں کرنے کے بعد نمازیں روزے پڑھنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو احساس رہتا ہے کہ ہم انہیں نیکیاں کہیں بھی یا نہ کہیں، ایسی صورت ہے. تو پھر ان کے بارے میں یہ کرنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کر لے تو کر لے، ورنہ قبول ہونے کے لائق ہوتی نہیں. اور آدمی آخری درجے کی ہم اپنی کوشش کر کے مطمئن بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ کی شان کا عبادت کر سکتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، لیکن جو نیکی ہم کا ذریعہ بن جائے تو الدال علی الخیر کفاعل، جو کسی کار خیر کا ذریعہ بن جائے تو اسے کرنے والے کے وقت مقبول عمل کا ثواب ملتا ہے. اگر ہم نے کسی بندے کو رمضان کی فضیلت پر، رمضان کی تیاری پر، رمضان کے استقبال پر آمادہ کر دیا اور اس نے کما کو قدر کر لی تو جو بھی وہ رمضان کی عبادت کرے گا اس کا ثواب ملے گا. قرآن شریف میں تراویح میں اسے بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، شوق سمجھ کر پڑھیں، اس کا حساب لگائیں. ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں قرآن مجید میں لکھا ہے. باوضو پڑھے گا 27 نیکیاں ملیں گی اور نماز میں پڑھے گا تو 70 نیکیاں ملیں گی اور رمضان مبارک میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو 70 جو ہے 4900 نیکیاں ایک حرف پر ملیں گی. الف لام میم اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے. تو ایک سورت پڑھ لی تو کتنا ثواب ملے گا، یہ میرا بالکل اکاؤنٹ ہے بالکل. اور اسی میں نماز میں پڑھ رہا ہوں، پھر کیا تراویح میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے کتنا ثواب ملے گا، کتنا اجر و ثواب ملے گا. تو وہ میری کمائی ہو رہی ہے اس میں. شوق کے ساتھ اسے پڑھے، بہت شوق کے ساتھ اسے اچھے سے اچھا کریں. کوالٹی اس طرح پر ہم لوگ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس مرتبہ رمضان کو قرآن کا جشن سمجھ کر، جس نے شاہی سمجھ کر خوب اس کی خوشی خوشی وہ کریں. بس یہ موٹی موٹی 2-3-4 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم خوشی خوشی اس کا استقبال سمجھیں کریں، نعمت سمجھ کر، رحمت سمجھ کر. گھروں میں فضائل کم سے کم ایک مرتبہ اکابر کا رمضان اور فضائل رمضان، یہ دونوں کتابوں کی تعلیم ضرور ہو جائے ایک مرتبہ. قرآن مجید کے پڑھنے کا اہتمام بھی ہو. ایک تو یہ کہ ہم لوگ شوق سمجھ کر کریں اسے، پورے رمضان کو بول سمجھ کر نہیں، استقبال ہم خوشی خوشی کریں. پھر عبادات کی شکل کو ہم لوگ بجائے زیادہ کرنے کے ہم اچھی سے اچھی کوشش کریں. روزہ بھی اچھا ہو، تلاوت بھی اچھی ہو، تسبیح پڑھے تو اچھا. سبحان اللہ ایک ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ پڑھ لیا ہے، یہ بھی ذکر ہے. اور وہ فرماتے تھے حضرت حاجی اصغر حسین صاحب میاں جی فرمایا کرتے تھے اس طرح پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پاک ہیں اللہ، الحمدللہ ساری تعریفیں میرے اللہ، الحمدللہ. رک رک کر پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب، اس طرح پڑھیں گے تو اس طرح کی 1000 تسبیحوں کے مقابلے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی اجر و ثواب کے اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے، اللہ کی محبت کے بڑھنے کے اعتبار سے اور انسان کی تربیت کے اعتبار سے ایک تسبیح فاطمی میں آدمی اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ وہ جو بہت سی تسبیحوں سے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سوار کر ہم اللہ کو پڑھا رہے ہیں. جو حافظ ہیں ان کے لیے تو سبحان اللہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے میرے اللہ. آپ جیسے حافظ کو اور عالم کو، اچھے استاد کو سناتا ہے آدمی کہ اچھے سے اچھا سنائے، کمپٹیشن میں سناتا ہے کہ بھئی میرا نمبر آ جائے تو میرے اللہ پسند کر لے میرا قرآن. حدیث میں آتا ہے کہ خوشی لانی سے قرآن پڑھنے والے کی آواز کو اللہ تعالیٰ گانے کے شوقین کے گانے والے کی آواز کو سنتا ہے، اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سے سنتے ہیں، خوش شوق سے سنتے ہیں. تو وہ لوگ حافظ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں اللہ کی عربی زبان سے اپنا کلام سن لیجئے، کیسا قرب حاصل ہوگا، کیسا. اور یقین تقرب حاصل کرنے کے لیے رمضان مبارک میں کی قدر کے لیے قرآن سے جس درجہ وابستگی اور اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو قرآن کا جتنا زیادہ مرکز بنا سکیں گے اتنا زیادہ اللہ کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوشی خوشی رمضان کا استقبال کریں اور ماحول بنائیں چاروں طرف اس کا کہ ہم جو ہے اس کو بات کو پھیلائیں کہ ہم لوگ رمضان کے کو اب کے جو ہے جشن شاہی اور تائب شاہی کے طور پر رمضان کا استقبال کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.